اس لیے شبیہ کا احترام ہے۔ عزیزوں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جب حضرت حجت تشریف لائے تو ان کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کر کہیں کہ اے مولا، ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر سکیں، بس آپ ہمیں اپنے قدموں میں قبول فرما دیں تو بس دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ میں نے آپ کی خدمت میں 6 سورے پڑھے، 1 قسم، 2 قسم، 3 قسم، 4 قسم، 5 قسم، 6 قسم اور پھر 11 قسم۔ یہ میں چاہتا تھا کہ قرآن کی کچھ سورے جس میں مولا علی کا ذکر ہے قسموں کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے۔ ایک ہی فقرہ کافی ہے کہ وہ علی کہ جو کائنات کو عطا کرے لیکن امتحان کی منزل مصائب کی ایسی ہے کہ وہ علی کی پوتی، وہ کہہ رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین سے کہہ رہی ہیں، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک چھوٹا سا پیغام عرض کرتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے۔ کسی بہت بڑے بزرگ عارف صوفی آیت اللہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مجلس امام حسین کے لیے کوئی ایک ایسی نصیحت کریں جو ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ کہا جس مجلس میں جاؤ اور جو نور حاصل ہو ذکر حسین سے، اس نور کو سنبھال کے رکھنا مجلس کے بعد بھی۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ نور حاصل کر لینا ایک منزل ہے، نور کو سنبھال کے رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ نور حاصل ہوا، باہر نکلے، کچھ کہا زبان سے ایسا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، نور چلا گیا۔ نور حاصل کر لینا اللہ کا شکر ہے اس نے فرش پہ بلا لی۔ نور کو سنبھال کے رکھنا، کون کتنا سنبھال کے رکھے وہ اتنا مقصد حسین پر ہے۔ کچھ ایسا نہ دیکھ لینا کہ جس سے وہ جو نور حاصل ہوا ہے نا وہ نور چلا جائے۔ کہیں ایسے نہ چلے جانا کسی ایسی جگہ پر کہ وہ جو مجلس امام کا نور حاصل ہوا تھا وہ نور چلا جائے۔ جو جتنا اس نور کو سنبھال لے بس اتنی اس کی مجلس قبول ہو جائے گی۔ جی وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ حسین نے کیا کہا، لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، تو ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، کہ محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، تو ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اللہ اکبر۔ خدا کو کربلا لے کر جائے۔ اس مقام کی میں نے زیارت کی ہے، اب وہ تعمیرات میں اندر ہے، جہاں خیمہ گاہ سے حسین کا زلجنہ چلا تو پھر وہ زلجنہ آگے نہیں بڑھتا، رک گیا۔ حسین نے کہا کہ اے میرے اسب با وفا، تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن حسین کا وعدہ ہے یہ ادھوری زحمت ہے، حسین نے جانا ہے اب واپس نہیں آنا۔ حسین نے اب جو اس نے نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین زلجنہ سے اترے، سکینہ کو پیار کیا۔ یہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے گھوڑے تھے۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے، اور خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اے اللہ تو ان چیخوں پر تو رحم فرما جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہیں۔
اے اللہ تو رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے حسین کے. جی حسین پر فقط رونا نہیں ہے، حسین پر آواز کے ساتھ چیخ کے ساتھ روئے. اللہ اکبر. آنسو ایسے بہ جائیں کہ کچھ رخساروں تک بھی آ جائیں. اگر نہ آ سکے تو خود اپنے آنسوں کو لے کر رخساروں تک آ جانا، کہنا پروردگار میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے پروردگار، نہ میری نماز اس لائق ہے، نہ میری کوئی عبادت اس لائق ہے، لیکن اے اللہ جو حسین کے غم میں آنسو بہتے ہیں اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے پروردگار. آپ کی ثنائیں بلند ہو گئی ہیں، میں اختتام پر آ گیا. حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا ہے. پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے. کہ بابا میں آپ سے یہ نہیں کہنے کے لیے آئی کہ بس آپ نہ چاہیں، آپ رک جائیں، اس لیے کہ حسین کی بیٹی جانتی ہے وعدہ طفلی کو نبھانا ہے. کہ بابا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے. جی بیٹی کیا خواہش ہے؟ حسین جیسا باپ، سکینہ جیسی بیٹی. بابا دل میں تمنا یہ ہے کہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. باپ نے آخری بار بیٹی کو گود میں لیا. کچھ دیر بعد سکینہ بیدار ہوئی. کہ بس بابا ہم آپ کو نہیں روکیں گے، جائیے بابا آپ چلے جائیے. کہ بیٹی اب تک تو روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا وہ خواب میں دادی فاطمہ تو زہرا کو دیکھا، دادی فریاد کر کے کہہ رہی تھی اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک. ارے اسی وقت کے لیے تو چکیاں پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا. بس حسین سکینہ سے ودا ہو کر چلے اور پہنچے. ابھی میں امام حسین کے قدموں کے بعد اللہ اکبر. حسین پہنچے اس روب و جلال حیدری سے کہتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے. عباس کا لاشا رکھا تھا. کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. بس عصر کا ہنگام آ گیا. وہی آیتیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹ آئیں. اب کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا. حسین زخمی ہوتے چلے، حسین زخمی ہوتے چلے. یہاں تک کہ راکب دوش رسول جناب پہ کبھی دائیں جھکتے تھے، کبھی بائیں جھکتے تھے. حرملہ نے ایک تیر جوڑا، حسین کے سینے پر لگا. عزیز و مقتل میں لکھا یہ تیر حسین سینے سے نہیں نکال سکے تھے، پوچھ سے حسین نے تیر نکالا. حسین ذوالجلال سے زمین پر آئے. لیکن اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں، میں آپ کا ایک جملہ مصائب پہ پڑھنے لگا ہوں. میرا سلام اس شہید پر جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق حسین. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا. میں ایک جملہ کہوں گا لیکن ایک سلام پڑھنا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. حسین کو سلام کرنا مجلس امام حسین. حدیث میں ہے جب تک امام حسین کی مجلس جہاں ہوتی رہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَین، وہ حسین کے حرم کا درجہ، حسین کی گنبد کا درجہ رکھتا ہے. قبہ حسین ہے. گویا ابھی حسین کے حرم میں جیسے بیٹھے ہو. ایک طرف غازی عباس کا حرم ہے، ایک طرف حسین کا حرم ہے. کبھی غازی کے حرم میں جا کے سکینہ کے مسائل پڑھے، کبھی حسین کے حرم میں جا کر علی اکبر کا برسل. جزاک اللہ. مجلس کا حق یہی ہے کہ صدا ایسے بلند ہو. اب وہ جملہ آپ کے دل اور آمادہ ہو گیا. اب وہ جملہ میں نے کہنا تھا جواب کرنا میرا وجود کہاں پر ہے. حسین اب فوجیں یزید ملعون یہ کہتے ہیں پتہ نہیں حسین زندہ ہیں مار دیے گئے. شمر کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا مر. اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر. اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر پائیں گے، بس کوہنیوں پر زور دے کر
ابا عبداللہ حسین اٹھے کہ اے فوج بے حیا، حسین زندہ ہے، میری زندگی میں خیموں پہ نہ جانا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے سنا تھا، برداشت نہ ہو سکا۔ سلام عابد بیمار سید سجاد، کوئی سجاد کے سامنے زینب کی چادر لے گا، کوئی سکینہ کو تماچے مارنا۔ جزاکم اللہ۔ وہ بقیہ سلام پڑھنا۔ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی حضور بیٹے دیکھو تمام ہو گئی۔ آج کی مجلس مصائب ہی سے منصور ہے۔ جب ذوالجلال آیا نا تو بچی نے پوچھا السقیہ ابھی ہم قتل اشان، یہ نے پوچھا میرے بابا کو کتنے تیر مارے تھے، یہ نے پوچھا کتنے نیزے مارے تھے، کہ جب بابا کو ذبح کیا تو آخر میں پانی پلایا ضرور تھا، کیا میرا بابا پیاسا؟ اب دو لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے۔ میں نے ایک ٹرانسمیشن میں ایک مسائب پڑھتے جملہ کہا تھا، دو لاشیں خیموں میں نہیں آئے نا، ایک عباس کا لاشا نہیں آیا، وصیت کرتی تھی مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا خیمے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے انتظار کریں، مولا میرا لاشا نہیں لے کے جائیے گا۔ اور دوسرا حسین کا لاشا بھی نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچاتا حسین کا لاشا، کون لے کر آتا حسین کا لاشا؟ تو اب عباس فرات پر رہ گئے، سکینہ شام میں گئی، سکینہ شام سے واپس نہیں آئی، یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے نا، ہر بیوی واپس آئی، سکینہ نہیں آئی نا واپس، ہر شہید کا لاشا، علی اکبر کا، قاسم کا یہ لاشا، لیکن عباس کا لاشا نہیں آیا تھا، بچی لیکن خود گئی تھی کس کے لاشے پر؟ شام غریبہ، الیہ الیہ یا بنیہ، باپ کے لاشے سے مل لی تھی سکینہ، لیکن چچا کے لاشے پہ، اب چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے نا ہمیشہ کے لیے۔ ہاں بس ایک ذاکر تھے، میں نے مسائل پڑھ لی، اب میں دل کا حال کہہ رہا ہوں، ایک مولا عباس کے ذاکر تھے جو مولا عباس کے حرم میں پہنچے، تو مسائل پڑھتے تھے ہمیشہ، غازی عباس بی بی سکینہ کے پڑھتے تھے، کہا غازی آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مقام عزت سب کچھ، لیکن میں اے غازی آپ کے در سے کچھ ایسا چاہتا ہوں جو سوائے آپ کے کہیں اور سے نصیب نہیں ہو سکے۔ اب باب الہوائی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کہتے مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے کچھ ایسا چاہیے آپ کے در سے تحفہ۔ اتنے میں ایک حرم کا خادم آیا، اس نے کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میں نے کہا مولا باب الہوائی دے مولا، جیسے میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا مولا، مجھ غریب مجھ فقیر کو عطا کر دیا۔ تو کہتے ہیں ہم اس حرم کے خادم کے ساتھ اصل قبر عباس میں گئے، اب کتنے سادات کرام ہمارے ساتھ تھے، دیکھو اب جن نے زیارت کی مولا سب کو بلائیں انشاءاللہ عباس کا حرم روضہ دیکھنے کے لیے۔ جو پہلی مرتبہ پہنچتا ہے تو جب گنبد دیکھتے ہیں نا، کچھ ہوش تو نہیں رہتا نا، کیا کیا دعا سوچ کے جاتا ہے انسان، پروردگار یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا، لیکن وہاں تو بس جیسی کو یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس، ہائے سکینہ ہائے با، انسان بس ماتم کر رہا ہوتا ہے، پیٹ رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے ہم اصل قبر عباس کو دیکھ رہے تھے تو ہمارا وجود کانپ رہا تھا، یا اللہ غازی کی اصل قبر، اور جانتے ہو نا کہ اصغر بیشیر جتنی قبر ہے عباس کی، کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس، سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اس لیے کہ ظالموں نے علی کا بدلہ عباس سے اتنی تلواریں ماری، عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو کہتے چھوٹی سی قبر ہے عباس کی، کہتے ہم وہاں پر کہہ رہے تھے، ہم ماتم کر رہے تھے، مولا عباس کی زیارت پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حرم کا وہی خادم آیا، میں نے کہا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ ایک شیشی لے کر آیا، کہا یہ پانی بہ رہا ہے نا عباس کی قبر پر، آج بھی فرات کا پانی عباس سے شرمندہ ہے نا، کہ یہ پانی بھر لو، جانا قبروں میں، قبر سے پانی بھر کے مریضوں کو دینا، شفایاب ہوں گے۔ کہتے ہم نے پانی بھر لیا، اتنے میں ایک سید اور تھا، اس نے اپنے پاس سے مشک کو نکالا، اس نے کہا کہ میں اجازت ہے کہ مشک بھر لوں پوری یہاں سے؟
اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے، آج قبر عباس میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ مشق کا پانی بھر کے باہر آیا، جیسے ہی باہر آیا نا تو ہم نے اس سے کہا کہ ماشاءاللہ تو اتنا پانی لے کر آیا ہے غازی عباس کے حرم کا، اب پہنچانا وہاں پر مریضوں کو شفا یاب ہوں گے، عزاداروں کو۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں اس پانی کو لے کر اپنے وطن تھوڑی جانے والا ہوں۔ جانتے اس پانی کو لے کر کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی بیوی کے مزار میں پہنچا۔ قبر عباس کا پانی شہزادی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر اے بی بی آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اے سکینہ تو پیاسی نہ رہ سکے۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام حسین پر مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں، مل کے کہنا یا وجیہا اشفع۔ کیا روحانیت ہے، کیا معنویت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آخری مل کے کہنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔